أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظام اور طلباء عزیز، آج کا یہ اجلاس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے. جس طریقے سے قرآن کریم دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مقدس ہے، اسی طریقے سے اس کی مناسبت سے منعقد کیے جانے والی محفل، منعقد کیے جانے والا جلسہ بھی اپنی عظمت اور اپنے احترام میں سب سے زیادہ فائق و برتر ہے. قرآن کریم خداوند قدوس کا کلام ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جتنے بھی معجزات انبیاء کرام کو دیے گئے وہ سب ان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس میں ہدایت کا، اس میں رحمت کا، اس میں عافیت کا، اس میں کرم کا، اس میں شفا کا، اس میں زہد کا، اس میں تقوی کا، اس میں علم کا، اس میں حکمت کا، اس میں تمام کے تمام وہ علوم پیوست کر دیے گئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے خداوند قدوس نے پیش کر دیا ہے کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنی اس دنیا کو اور آنے والی آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت ہم خود کریں گے. آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں اور بھی ہیں. زبور بھی آسمان سے نازل ہوئی، انجیل بھی آسمان سے نازل ہوئی، تورات بھی آسمان سے نازل ہوئی، لیکن ان کی اصل حقیقت آج ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ زبان جس میں تورات نازل کی گئی، وہ زبان جس میں زبور نازل کی گئی، وہ زبان جس میں انجیل نازل کی گئی، آج ہمارے سامنے اس کی اصل حقیقت موجود نہیں ہے. لیکن قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی 1500 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے بچوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے. بچے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو رٹ کر یاد کر لیتے ہیں. یہ اس قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے. قرآن جس زبان میں آیا وہ زبان زندہ ہو گئی، وہ زبان زندہ ہو گئی. ٹھیک اسی طرح قرآن جن سینوں میں آتا ہے ان سینوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ان سینوں سے نکلنے والی آواز کو بھی قرآن زندہ کر دیتا ہے. یہ اس قرآن کا وہ معجزانہ ثبوت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہم دوسری چیزیں یاد کرانا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، اس کی آیات، اس کی صورتیں اور اس کے رکوع وہ اس طریقے سے یاد کر لیتے ہیں اور انہیں ازبر یاد ہو جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس انداز سے چاہتے ہیں پڑھ دیتے ہیں. اور ان کے پڑھنے سے سننے والے مسحور ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے سے سننے والوں کو خوشی ملتی ہے، ان کے پڑھنے سے سننے والوں کے دل قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. حاضرین، قرآن کریم کے 6 حق ہیں. قرآن کریم کے 6 حق ہیں جو ہر ایک مسلمان کو قرآن کے حق ادا کرنے ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ بات، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ خداوند قدوس کا کلام ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا کلام ہے جو اپنی وحدانیت، اپنی فردانیت، اپنی سمدانیت اور اپنی یکتائیت میں سب سے زیادہ یکتا ہے. یہ اس خداوند قدوس کا کلام ہے کہ اس کلام کے اندر
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ وہ نوشتہ ہدایت ہے جس کے اندر رشد و ہدایت کے سارے پیغام اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، باوضو اس کو چھونا، پاکی کی حالت میں اس کو چھونا اور لا یمسہ الا المطہرون کی عملی تفسیر پیش کرنا۔ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے حروف کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے، اس کی صورتوں کی تلاوت کی جائے اور صرف تلاوت نہ کی جائے بلکہ ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، خداوند تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی نیت سے اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اسے نافذ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ رسول شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے احکامات سے ہم اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو فراموش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، احکام خداوندی سے اتنے دور ہو جاتے ہیں اور قرآن کے اس پیغام سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہماری شکل سے ایمانیت نہیں جھلکتی، پھر ہم نام کے بھی مسلمان نہیں رہ جاتے۔ اس لیے اس کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا ایک اور حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ جس چیز نے قرآن کو کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا ہے تو عمل کرنا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اس پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی ترویج و اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی ترسیل میں، اس کے پیغام کو پہنچانے میں، اس کی دعوت کو عام کرنے میں، اس کے پیغام کو عام کرنے میں ہمیں اپنی مقدر پر حصہ لینا ہے۔ ہم جیسا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور کوشش اس طرح کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، کوشش اس طرح کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، کوشش اس طرح کرنی ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں سے محبت کرنی ہے، کوشش اس طرح کرنی ہے کہ قرآن کے پڑھانے والوں سے محبت کرنی ہے، ان مکتبوں سے، ان مسجد سے، ان درسگاہوں سے، ان جگہوں سے جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے بچوں کو قرآن لکھنا اور بولنا سکھایا جاتا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی طرف اگر آپ دیکھیں گے بغض کی نگاہ سے، کینہ کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو قرآن کے نور سے محروم کر دیں گے، آپ کو قرآن کی ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان ملت، آج یہ عہد کیجئے، اس جگہ سے یہ عہد کیجئے اور اس عہد کے ساتھ یہاں سے جائیے کہ میں جب تک زندہ ہوں اپنی آنے والی نسل کو قرآن سے وابستہ رکھوں گا۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ بچے کو اس وقت تک ناشتہ نہیں دیا جائے گا جب اس کو قرآن نہ پڑھا دیا جائے، بچے کو اس وقت اسکول کے لیے تیار نہیں کیا جائے گا جب اس کو قرآن نہ سکھا دیا جائے۔ آپ یہ طے کر لیں، آپ میں سے ہر مرد اس بات کو سمجھ لیں کہ زندگی اگر ملے گی تو قرآن سے وابستہ رہنے میں ملے گی، عزت اگر چاہتے ہو تو قرآن میں ملے گی، سربلندی چاہتے ہو تو قرآن میں ملے گی، اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو قرآن میں ملے گی۔ قرآن کسی دوسرے علم کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا کام یہ ہو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا، اس پالنہار کا، اس مالک حقیقی کا، اس خالق کا تصور ذہن میں اتنا جامع، اتنی جامعیت کے ساتھ بیٹھ جائے کہ دنیا کی ساری طاقت بھی آپ کو ایمان سے، قرآن سے، اسلام سے،
دین سے، رسول کی اتباع سے، محمد کے نام سے اور محمد کے دین سے الگ نہ کر سکے۔ آج کا یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیے اور اس پیغام کے ساتھ آپ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے، نئی صبح کا آغاز کیجئے۔ خداوند تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تمہیں چل دیے داستہ کہتے کہتے۔ حضرات